ایک ایک ذرے میں میرے خالق و مالک کی قدرت چھلکتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ واحد ذات ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ تک رہنے والی ہے۔ لم یلد ولم یولد، جس کا نہ کوئی وزیر ہے، نہ کوئی مشیر ہے، نہ کوئی ضد ہے، نہ کوئی ند ہے، نہ قوم ہے، نہ برادری ہے، نہ بھوک ہے، نہ پیاس ہے، نہ والدین ہیں، نہ اولاد ہے، نہ رشتہ دار ہیں، نہ مجبوریاں ہیں۔ وہ اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، شان والا ہے، عزت والا ہے۔ جب ساری مخلوقات ہر وقت اسی کی تعریف بیان کر رہی ہیں تو پھر آدم کے بیٹے کو بھی چاہیے کہ صبح و شام اپنی زبان کو اس خالق و مالک کے ذکر کے ساتھ تر رکھے۔ بے انتہا درود و سلام آمنہ کے لال پیکر حسن و جمال، سید الکونین فخر الثقلین، شمس الضحیٰ بدر الدجا، سید البشر سید الانبیاء سید المرسلین، امام اعظم بشر اعظم مرشد اعظم قائد اعظم رحمت للعالمین خاتم النبیین صاحب القوثر صاحب مقام محمود، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ، امام الشیخین امام الحسن والحسین و امامنا فی الجنہ، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین کی ذات اقدس پر اس انتہائی مختصر ترین، نامکمل ترین اور میری کم علمی پر مبنی حمد و ثنا کے بعد آج کے انتہائی اہم ترین خطبہ جمعہ کا انشاءاللہ موضوع ہوگا ہماری دو بڑی غلط فہمیاں کیا ہیں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ان غلط فہمیوں سے نکال کر صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور کے بارے میں ایک پیشین گوئی فرمائی۔ غور کیجئے گا اس بات کے اوپر۔ آپ نے فرمایا تعرض الفتن علی القلوب کالحصیر عودا عودا فأی قلب اشربها نکت فیہ نکتۃ سوداء وأی قلب انکرها نکت فیہ نکتۃ بیضاء۔ کائنات کے امام نے فرمایا ایک ایسا فتنوں کا دور آنے والا ہے جس میں فتنے ایسے جڑے ہوئے ہوں گے جیسے چٹائی کے اندر تنکے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ کون سا تنکا کدھر سے آ رہا ہے۔ پھر آپ نے ایک اور روایت میں فرمایا فتنے ایسے آئیں گے جیسے بارش کے قطرے آتے ہیں۔ اب آپ ذرا غور کریں کہ انسان بارش کے اندر چوک میں کھڑا ہو تو کیا کوئی انسان یہ دعویٰ کر سکتا ہے بھائی میرے اوپر بارش نہیں گرے گی؟ یعنی جو 2 فٹ کی جگہ میں نے گھیری ہے اس جگہ پر بارش نہیں گرے گی، کیا یہ ممکن ہے؟ نہیں ممکن، اس کے اوپر بارش ضرور گرے گی۔ اور ایک اور بات اس بارش کے گرنے کی یہ ہے کہ اس کو یہ نہیں پتا چلے گا کہ بارش کدھر سے آ رہی ہے۔ دائیں دیکھتا ہے پھر بارش ہے، بائیں دیکھتا ہے پھر بارش ہے، اوپر دیکھتا ہے پھر بارش ہے، اور وہ ان بارش کے قطروں کو گن بھی، یعنی کوئی آدمی ایسا ہے کہ جو بارش کے قطروں میں کھڑا ہو کے کہے بھئی آج میں گنوں گا میرے اوپر کتنے قطرے گرتے ہیں؟ اللہ کی قسم کائنات کے امام نے فرمایا فتنوں کے دور میں فتنے بارش کے قطروں کی طرح آئیں گے، پتہ نہیں چلے گا کدھر سے آئیں گے اور کتنے آئیں گے یہ بھی پتہ نہیں چلے گا۔ اور پھر آپ نے فرمایا بادلوں کے ٹکڑوں کی طرح آئیں گے، گہری تاریک رات کی طرح آئیں گے کہ ہر آنے والا فتنہ پہلے فتنے سے زیادہ بڑا ہوگا۔ جیسے جیسے رات گہری ہوتی چلی جاتی ہے تاریکی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ کائنات کے امام نے فرمایا فتنے ایسے آئیں گے، پتہ نہیں چلے گا ٹھیک کیا ہے غلط کیا ہے۔ اور میرے بھائیوں، ان فتنوں کے اس دور کے اندر شیطان کی سب سے بڑی چال یہ ہے کہ وہ حق کے راستے کو خلط ملط کرتا ہے، سمجھ نہیں لگتی ٹھیک کون ہے۔ یا آپ نے اکثر سنا ہوگا یار وہ بھی بات کر رہا ہے وہ بھی بات کر رہا ہے لیکن مجھے سمجھ نہیں لگ رہی۔ لیکن میرے بھائیوں، اللہ کی قسم جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ ان فتنوں کے دور کے اندر جتنے بھی مسائل، جتنی بھی پریشانیاں، جتنی آفتیں اور آزمائشیں اور بیماریاں ان کے اوپر آ جائیں وہ کھڑے ہوتے ہیں، بھاگتے نہیں ہیں، مسلح پر کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کے حضور کھڑے رہتے ہیں اور ایک ہی بات کرتے ہیں، اے اللہ کوئی دیکھے نہ دیکھے، اے اللہ میرا ایمان ہے کہ میری ان سسکیوں کو، میری ان گھبراہٹوں کو، میرے خاموش آنسوؤں کو اے بادشاہوں کے بادشاہ تو ضرور دیکھ رہا ہے۔ وہ کھڑے رہتے ہیں، انتظار کرتے ہیں ان دروازوں کے کھلنے کا کہ جن دروازوں کے آگے اللہ نے خوشیوں کا سمندر رکھا ہوا ہے۔ حقیقت میں میرے بھائیوں،
یہ بے چینیاں، یہ گھبراہٹیں جو ہمارے اوپر طاری ہوتی ہیں، ہم جن دروازوں کا شدت سے کھلنے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ دروازے اتنے کھوکھلے ہوں کہ کھلتے ہی ٹوٹ جائیں۔ اللہ آپ کے لیے مضبوط دروازے کھولنا چاہتا ہے، اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ بس تو کھڑا رہے، میں تجھے کھڑا ہو کر اپنے سے مانگتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں، میں تیری زبان سے یہ بار بار سننا چاہتا ہوں، اے بادشاہوں کے بادشاہ تو دیکھ رہا ہے۔ اور یہ الفاظ میرے بھائیو اللہ کی رحمت کو جوش دیتے ہیں۔ ان فتنوں کے دور میں جب ایک ایمان والا کھڑا ہوتا ہے، تب میرے بھائیو شیطان کو سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے، اور پھر شیطان مختلف طریقوں کے ساتھ مختلف غلط فہمیاں پیدا کرتا ہے۔ غور کیجئے گا، اور غلط فہمیوں کی وجہ سے ایمان والوں کے ایمان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ ان غلط فہمیوں میں سب سے بڑا فتنہ جو آج کے دور کے اندر موجود ہے، جس میں شیطان کافی حد تک کامیاب ہو چکا ہے، وہ یہ ہے کہ آج کوئی بھی مسلمان انسان اپنی غلطی نہیں مانتا۔ یہ بہت بڑا فتنہ ہے بھائی، آپ اس بات پہ غور کیجئے۔ جو بندہ جو بھی گناہ کر رہا ہے، اس گناہ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے اس کے پاس درجنوں لاجکس ہوں گی، وہ جسٹیفیکیشنز پیش کرے گا۔ یار یہ میں اس وجہ سے کر رہا ہوں کیونکہ یہ ایسے ہوا تھا، میں نے اپنے رشتہ داروں سے تعلق اس وجہ سے توڑا ہے کیونکہ انہوں نے میرے ساتھ بڑی زیادتی کی تھی، میں سود اس وجہ سے کھا رہا ہوں، سارا نظام ہی سود پہ چل رہا ہے، میں کیا کروں حرام مجبوراً کھانا پڑتا ہے، زمانہ جینے ہی نہیں دیتا۔ بجائے اس کے کہ آدم کا بیٹا اپنی غلطی کا اقرار کرے، ہاں یار یہ غلط کر رہا ہوں، وہ غلط رہا ہے مجھ سے، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، وہ آگے سے بہانے پیش کرے گا، یار یہ میں اس وجہ سے کر رہا ہوں کیونکہ زمانے کی مجبوری ہے۔ ایک آدمی جو رشوت لے رہا ہے، بندہ اس سے پوچھے یار آپ رشوت کیوں لے رہے ہیں، وہ کہتے ہیں 50 لاکھ دے کے بھرتی ہوا ہوں، مجبوری ہے بھائی۔ ایک سیاستدان سیاست کے بعد جب ٹھیکے سے پیسہ کھاتا ہے، اس سے پوچھے بھائی آپ کیوں کھا رہے ہو، اتنا زیادہ فنڈ آیا لگایا تھوڑا سارا کھا گئے ہو، وہ کہتا ہے پیسے نہیں لگائے تھے 5 کروڑ، مجبوری ہے میرا کھانا۔ تو آپ دیکھیں گے غلطی کو جسٹیفائی کرے گا آدم کا بیٹا، یار میں جھوٹ اس وجہ سے بول رہا ہوں کیونکہ کاروبار جھوٹ کے بغیر ہے۔ آپ یہ باتیں روز سنتے ہیں گناہ کی باتیں، اللہ کی ناراضگی کی باتیں، لیکن شیطان نے ایسی غلط فہمی پیدا کر دی کہ وہ جسٹیفیکیشن دیتا ہے، یار یہ میں اس وجہ سے کر رہا ہوں کیونکہ میری یہ مجبوری ہے۔ اب میں اگر حرام نہ لوں، رشوت کے پیسے نہ لوں، بچوں کی فیس ڈاکٹر صاحب کدھر سے دوں گا؟ 3 بچے جاتے ہیں، 20,000 فیس ہے میری، 10,000 گاڑی کا آنا جانا، 40,000 میری تنخواہ ہے، بتائیں گھر کا راشن ہے کدھر سے کھاؤں گا؟ تو وہ بہانے پیش کرے گا، جسٹیفیکیشن پیش کرے گا، لیکن اللہ کی قسم اللہ کا قرآن کہتا ہے جو میرے بندے ہوتے ہیں، میرے خاص بندے ہوتے ہیں اور میرے انبیاء ہیں، جب ان سے غلطی بھی ہوئی لیکن انہوں نے کوئی بہانہ پیش نہیں کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ جا رہے ہیں راستے میں کیا دیکھتے ہیں کہ فرعون کی فوج کا ایک سپاہی بنی اسرائیل ان کی اپنی قوم کے ایک بندے کے ساتھ جھگڑا کر رہا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام چھڑانے لگتے ہیں تو ان سے ایک مکہ لگ جاتا ہے اور فرعون کی فوج کا بندہ جگہ پہ مر جاتا ہے۔ اب آپ غور کریں، لاکھوں مرتبہ ایسے ہوا ہے کہ فرعونیوں نے بنی اسرائیل کے اوپر ظلم کیا، لاکھوں مرتبہ ایسے ہوا ہے کہ انہوں نے بنی اسرائیلیوں کو پکڑ کر چوک چوراہے میں مارا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بہانہ پیش نہیں کیا کہ اے اللہ آج مجھے تو نہیں پتا تھا کہ آج وہ بنی اسرائیل والا غلط ہے، میری قوم کا بندہ غلط ہے، نہ ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ یا اللہ میرا مقصد تو اس کو مارنا نہیں تھا، میں نے مکہ مارا، یا اللہ میرا مقصد یہ تو نہیں تھا کہ اس کو مارنا، میں تو پیچھے کر رہا تھا، یہ بہانہ کر سکتے تھے؟ نہیں، اللہ کی قسم اللہ کا قرآن کہتا ہے جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مکہ لگا وہ شخص ادھر مر گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام فوری طور پر ادھر ہی کھڑے ہو کے کہتے ہیں فقال ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی، اے میرے اللہ میں نے اپنی جان پہ ظلم کر لیا ہے، غلطی کر بیٹھا ہوں، اے اللہ مجھے معاف فرما دیجئے۔ آپ نے کوئی بھی بہانہ نہیں تراشا، حالانکہ آپ کر سکتے تھے۔ اسی طرح میرے بھائیو حضرت یونس علیہ السلام جب سمندر کے اندر مچھلی کے پیٹ میں ہیں تو آپ نے یہ بالکل بہانہ پیش نہیں کیا، اے اللہ اتنے سالوں سے دعوت دے رہا ہوں میری بات ہی نہیں مانتے تھے، میں تو اس وجہ سے آ گیا تھا، نہیں، آپ نے فوری طور پر کیا کہا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ غور کیجئے اس نقطے کے اوپر، ایمان والے کوئی بہانہ پیش ہے نہیں کرتے،
یار یہ اس وجہ سے ہو گیا، بس وہ میں اس سے بات اس وجہ سے نہیں کرتا کیونکہ اس نے میرے ساتھ زیادتی کی تھی. نہیں، تو آپ کا حسن خلق کدھر گیا؟ آپ کا اسلام کدھر گیا؟ انہوں نے زیادتی کی تو اب آپ زیادتی کرنا چاہتے ہیں، اب آپ اس کے برابر آنا چاہتے ہیں. بھئی میں تو نہیں کرنا چاہتا تھا، حرام نہیں کھانا چاہتا تھا، اس وجہ سے کھا رہا ہوں. بھئی کس نے مجبور کیا ہے؟ کیوں جہنم کی آگ کھا رہے ہو؟ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پہ اترتے ہیں، غلطی سے پیڑ کا پھل کھا لیا تو آپ نے کیا کہا؟ آپ نے یہ تو نہیں کہا اے اللہ شیطان نے مجھے بہکا دیا، بس غلطی ہو گئی. آپ نے فوری طور پر کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. آپ نے فرمایا اللہ غلطی کر بیٹھا ہوں، اے اللہ غلطی مجھ سے ہو گئی ہے، بس اللہ مجھے معاف فرما دیجیے. اور پھر یہاں پر ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ ایک تو غلطی مانتے نہیں ہیں کہ غلطی ہو رہی ہے، غلطی کر بیٹھا ہوں، جھوٹ بولتا ہوں، غلطی ہو گئی مجھ سے، بلکہ گناہ کی توبہ کے بعد ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے، کتنا عرصہ لوگ یہ کہتے رہتے ہیں یار پتہ نہیں اللہ نے معاف کیا بھی ہے کہ نہیں کیا، پتہ نہیں یار معافی تو میں نے مانگ لی ہے پر پتہ نہیں میرے اتنے بڑے گناہ اللہ نے معاف کیے بھی نہیں کیے. اللہ کی قسم اسی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں، اسی آیت کے اندر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اے اللہ غلطی کر بیٹھا ہوں مجھے معاف کر دیجئے، اس کے ساتھ ہی اللہ فرماتے ہیں فغفر لہ. حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ اعلان کرتے ہیں اے موسیٰ ہم نے تیرے گناہ کو معاف کر دیا. فغفر لہ انہ هو الغفور الرحیم. یہاں پہ اللہ نے یہ نہیں کہا والغفور الرحیم وہو الغفور الرحیم، اللہ نے کہا انہ هو الغفور الرحیم، یقیناً بے شک بلا شک و شبہ میں ہی تو ہوں تمہارے گناہوں کو معاف کرنے والا. یعنی گناہ کی توبہ کے بعد یہ سوچ پیدا ہونا کہ پتہ نہیں توبہ قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، اس سوچ سے بھی توبہ کرنے کی ضرورت ہے. جب اللہ سے معافی مانگ لی تو اللہ نے معاف کر دیا، لیکن اب اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ دوبارہ 2 نمبریاں شروع کر دینی ہے. حرام مال کھا رہے ہیں، جھوٹ توبہ کرنے کے بعد آج مسجد میں توبہ کی، جا کر پھر جھوٹ، پھر حرام مال، پھر سود کا کام. نہیں میرے بھائیو، ایسی توبہ تو ہوتی ہی نہیں ہے. توبہ تو وہ توبہ ہوتی ہے کہ اللہ سے دوبارہ گناہ نہ کرنے کا وعدہ کیا جائے. اگر آپ حج کر کے آئے ہیں، حج کے اوپر سارے گناہ معاف کروا کے واپس آ کے حلال کاروبار کرنا ہے، واپس آ کر جن لوگوں کے پیسے دینے ہیں وہ پیسے دینے ہیں، لوگوں کا حق ادا کرنا ہے، وراثت دینی ہے، اپنے معاملات ٹھیک کرنے ہیں. اگر میرے بھائیوں لوگوں کے پیسے نہیں دے رہے، معاملات ٹھیک نہیں کر رہے، جھوٹ بول رہے ہیں، اللہ کی عزت کی قسم کسی عبادت کا کوئی مقصد نہیں ہے. تو یہ سارے دین کا لبادہ ہے میرے بھائیوں. ان غلط فہمیوں سے باہر نکلیے. یہ شیطان کی چالیں ہیں جو ہمارے ذہنوں کے اندر وہ ڈالتا ہے. پہلے تو جسٹیفیکیشن دینی ہے، بہانے پیش کرنے ہیں. بھئی غلطی اس وجہ سے ہے، بھئی مجبوری ہے، کیا کروں. اب گاڑی ہے، وہ بھئی آپ کو کس نے کہا گاڑی لو، اس کو بیچو، آگ لگاؤ، لوگوں کے معاملات ٹھیک کرو، اپنا قرضہ واپس کرو. وہ جی حالات بڑے خراب ہیں، پیسے دینے کے لیے کچھ نہیں، اپنا مکان بیچو، لوگوں کا قرضہ واپس کرو. وہ مکان تمہیں جہنم میں لے کے جائے گا جو تم لوگوں کے پیسے کھا کر جس میں سوتے ہو. جو چیز ہے وہ بیچو، کپڑے بیچو، موبائل بیچو، گاڑیاں بیچو، لیکن قرض سب سے پہلے ادا کرو. اللہ کی قسم یہ دین ہے. معاملات جب تک ٹھیک نہیں ہوں گے میرے بھائیوں، عبادات بچا نہیں سکتی. یہ غلط فہمی ہے جو شیطان نے دل میں ڈالی. نماز پہ نماز پڑھی جا رہے ہیں، ایسے تیزی سے آتے ہیں نماز پہ جس آج اللہ خیر کرے، اور باہر لوگ پیسوں کا انتظار کر رہے ہیں. مجھے 50 بندوں نے کہا ہے کہ ہمارے پیسے دینے، اور بھائی عمرے پہ چلا گیا. کون سا عمرہ؟ یاد رکھے میری بات، بھائی بیت اللہ کا جو چکر ہے نا، وہ لگانے سے جو لوگوں کو دیے ہوئے چکر ہیں وہ معاف نہیں ہوتے، اللہ کی قسم نہیں ہوتے. یہ دین ہے میرے بھائیوں. اپنے معاملات کو ٹھیک کیجیے. یہ سارے دین کا خلاصہ ہے. اور شیطان کی اس غلط فہمی سے باہر نکلیے. وہ مختلف طریقوں سے پھنساتا ہے انسان کو. کبھی کہتا ہے غلطی اس وجہ سے کر رہا ہوں کیونکہ مجبوری ہے، میں پیسے اس وجہ سے نہیں دے پا رہا کیونکہ میں نے بچوں کی فیسیں دینی ہے، کیونکہ میری آمدن تھوڑی ہے. بھئی اپنے اثاثے بیچو، اپنی وراثت بیچو. معاملات سب سے پہلے ٹھیک کرنے ہیں، باقی ساری باتیں بات کے اندر ہیں. تو شیطان کی ان غلط فہمیوں سے سب سے پہلے نکلنا ہے. اور جب توبہ کر لی، اپنے گناہوں کو چھوڑ دیا، پھر اس بات کا پختہ یقین رکھنا ہے کہ اللہ نے میری توبہ کو قبول کر لیا ہے. فغفر لہ. اللہ کہتے ہیں موسیٰ تو نے قتل کیا ہے، تمہیں احساس ندامت ہو گیا ہے، اور یہ احساس ندامت کافی ہے، میں تیرے اس گناہ کو معاف کرتا ہوں، لیکن دوبارہ غلطی نہیں کرنی، دوبارہ جھوٹ ہے نہیں بولنا. یہ ہے اسلام.
غلطیاں ہو جاتی ہیں، کل بنی آدم خطاؤن و خیر الخطائین التوابون، سارے آدم کے بیٹے خطا کار ہیں، ہو جاتی ہیں، لیکن فوری طور پر توبہ کرنی ہے، اس کا کوئی بہانہ پیش نہیں کرنا۔ میں نے اس کو گالی اس وجہ سے دی تھی کیونکہ اس نے مجھے گالی دی تھی، بہانہ کر دیا۔ میں نے گالی اس وجہ سے دی تھی کیونکہ وہ بار بار جاتی کر رہا تھا۔ او بھائی بات یہ نہیں ہے، آپ نے گالی دی ہے، آپ نے غلط کیا ہے، آپ نے اللہ سے اپنے گناہ کی معافی مانگنی ہے۔ دوسری بڑی غلط فہمی میرے بھائیوں جو شیطان نے خلط ملط کر دی ہے ہمارے ذہنوں کے اندر، وہ یہ ہے کہ دین اور دنیا علیحدہ علیحدہ ہے۔ دوسری بڑی غلط فہمی کیا ہے کہ دین اور دنیا علیحدہ۔ مجھے ایک بھائی 2-3 دن پہلے کہتے جی میں بچے کو دین کے لیے وقف کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا اس کا مطلب کیا ہے؟ دین کے لیے وقف کرنا چاہتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اسکول سے چھڑوانا چاہتے ہو؟ اللہ کی قسم ایسا تو نہیں ہے۔ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ اسلام پر عمل کرنے کا مطلب اسکول سے چھڑوانا ہوتا ہے؟ یہ اسکول کا علم بھی اللہ کا عطا کیا ہوا ہے، یہ انجینئرنگ کا علم، ٹیکنالوجی کا علم، یہ بھی اللہ کا عطا کیا ہوا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان کرتے ہیں، وہ لکھائی جو ہم لکھتے ہیں اللہ اس کے بارے میں قرآن میں کہتے ہیں کما علمہ اللہ فلیکتب، یہ جو تم لکھتے ہو یہ لکھنا بھی تو ہم نے سکھایا ہے۔ یہ جو ٹائپ رائٹنگ ہے اللہ اس کا قرآن میں ذکر کر رہے ہیں۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اللہ کہتے ہیں جدید سے جدید ٹیکنالوجی تمہارے پاس ہونی چاہیے۔ وہ کیسے آئے گی؟ وہ آپ تعلیم حاصل کریں گے، آپ جدید سائنس کا علم حاصل کریں گے، آپ اسٹرانومی کا علم حاصل کریں گے، آپ بایو کیمسٹری کا علم حاصل کریں گے، تب جا کر آپ دنیا کے اندر بڑا نام بنا سکیں گے۔ اور یہی میرے بھائیو اسلام چاہتا ہے۔ یہ دنیا میرے بھائیو یاد رکھیے، اس توازن کو سمجھیے گا، یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، اور اس دنیا کے اندر اللہ نے جو نعمتیں بنائی ہیں وہ اللہ نے ہمارے لیے بنائی ہیں۔ کس لیے بنائی ہیں بھائیو؟ ہمارے لیے بنائی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں غریب نہیں دیکھنا چاہتے، اللہ تعالیٰ ہمیں زمین پر بزدل اور مار کھاتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے، اللہ ہمیں زمین پر کمزور نہیں دیکھنا چاہتے۔ اللہ کی قسم اللہ ہمیں زمین پر غالب دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ کے خلیفہ ہیں ہم۔ اللہ ہمیں شکست کھاتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے، اللہ ہمیں معذرتیں کرتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتے، اللہ ہمیں اپنے بھائیوں کو روٹی پہنچانے کے لیے اہل کفر کی ترلے منتیں کرتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتے۔ اللہ چاہتے ہیں غیرت والے ہو میرے بندے، ایمان والے ہو میرے بندے، دلیر ہو میرے بندے، ٹیکنالوجی میں اور علم میں سب سے آگے ہو میرے بندے۔ اور یہ میرے بھائیو اسلام ہے۔ یہ دنیا کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اے بستیوں والو اگر تم میری بات کو مانو، میرے طریقوں کے اوپر چلو، تو میں زمین و آسمان کے خزانے تمہارے اوپر کھول دوں۔ یہ بات ہرگز نہیں ہے کہ دین پر چلنے کا مطلب غربت ہے، یا دین پر چلنے کا مطلب علم حاصل نہیں کرنا، یا دین پر چلنے کا مطلب ماسٹرز اور پی ایچ ڈی نہیں کرنی، بلکہ دین کا تقاضا ہے اللہ کی قسم ہر فیلڈ کے اندر اہل دین کو آگے آنا چاہیے، مسلمانوں کو آگے آنا چاہیے، ان کو علم حاصل کرنا چاہیے تاکہ وہ امت مسلمہ کی سربلندی میں کو کردار ادا کر سکے۔ اور ہاں میرے بھائیو، اسلام دین اور دنیا کا بہترین امتزاج چاہتا ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ نماز پڑھتے ہوئے آنکھیں بند کر لو، نماز کے درمیان میں آنکھیں بند کرنے کا حکم ہے نہیں ہے۔ آپ ذرا غور کریں اس بات کے اوپر، آپ قیام کے اندر کھڑے ہیں تو کیا قیام کے اندر کھڑے ہوتے ہوئے آپ صرف آگے دیکھ رہے ہوتے ہیں یا دائیں بائیں پتہ چل رہا ہوتا ہے کیا ہو رہا ہے؟ پتہ چلتا ہے بھائیو، ساتھ سے کوئی بچہ گزرے پتہ چلتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے نماز میں بھی یہ سبق دیا ہے کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے تمہیں دائیں بائیں آگے پیچھے سارے کام کرنے ہوں گے، لیکن فوکس سجدے کی جگہ پہ میرے پر رکھنا ہے۔ یعنی اسلام یہ چاہتا ہے کہ نماز کے اندر یہ پریکٹس ہے ہماری کہ ہم جب قیام کی حالت میں کھڑے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں پنکھے کی آواز آ رہی ہے، گاڑیوں کے چلنے کی آواز آ رہی ہے، اسلام یہ سکھاتا ہے بس فوکس کرنا سیکھو کہ میں تمہیں بھولنا نہیں چاہیے۔ اور یہ 5 وقت کی جو نماز پڑھتے ہیں نا بھائیو مسجد کے اندر آ کے، حقیقت میں یہ بھی اسی بات کی ٹریننگ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اقم الصلاۃ لذکری، تم دنیا کے کاموں میں جب مشغول ہو جاتے ہو سکتا ہے دماغ دائیں بائیں ہو جائے، 5 وقت آ کر میرے آگے اپنی گردن کو جھکا دو۔ کیوں؟ فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو، یہ میری یاد کے لیے نماز کو قائم کرو۔ یعنی تم مسجد میں آتے ہو مجھے یاد کرتے ہو تاکہ میں تمہیں بھول نہ پاؤں۔ میرا مقصد یہ بالکل نہیں ہے کہ آپ صرف مسجد کے اندر رہیں، یہ میرے بھائیوں غور کیجیے اس بات کے اوپر۔ اسی طرح اس کا ایک اور پیغام بھی نماز کا اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ معاملات میں ڈھیل دیتے ہیں، لیکن آپ جائیں قیام کے اندر، قیام کے بعد رکوع کے اندر تو فوکس تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے، آپ کا دائرہ تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے۔ کچھ معاملات میں اسلام زیادہ ڈیمانڈ کرتا ہے،
اور پھر انسان سجدے میں گر جاتا ہے. کچھ معاملات میں اسلام مکمل فوکس چاہتا ہے اور ایک ذرہ برابر بھی شراکت اسلام نہیں چاہتا. جیسے کہ اللہ توحید میں کسی قسم کی شراکت نہیں چاہتے, حلال کے اندر اللہ کسی بھی قسم کی شراکت نہیں چاہتے. تو سجدے کے اندر بھی حقیقت میں یہی پریکٹس ہو رہی ہوتی ہے, قیام کے اندر بھی یہی پریکٹس ہو رہی ہوتی ہے, رکوع کے اندر بھی یہی پریکٹس ہو رہی ہوتی ہے کہ تم نے دین اور دنیا کو ساتھ لے کے چلنا ہے, اس کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. 3 صحابی آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تو سارے گناہ معاف ہیں, ہمارے تو بڑے گناہ ہیں. ایک صحابی فرماتے ہیں اب میں ہمیشہ ساری رات قیام کروں گا, میں آرام نہیں کروں گا. غور کیجئے میری بات پہ. دوسرا صحابی کہتا ہے میں شادی نہیں کروں گا, اور تیسرا صحابی کہتا ہے میں ہمیشہ روزے رکھوں گا. ہیں تو عبادت کے کام بھائیو, خیر کے کام ہے تم, کہ مطلب ایک کہتا ہے میں شادی اس وجہ سے نہیں کروں گا میری توجہ نہ بٹ جائے, ایک کہتا ہے میں ہمیشہ قیام کروں گا, دوسرا کہتا ہے ہمیشہ روزہ کروں گا رکھوں گا. اللہ کی قسم کائنات کو امام کو پتہ چلا, اللہ کے نبی نے تینوں کو بلایا اور آپ علیہ السلام نے فرمایا تم کیا بات کر رہے ہو, یہ اسلام ایسا نہیں ہے جیسا تم کہہ رہے ہو. میں محمد علیہ الصلوۃ والسلام سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں. میں رات کو سوتا بھی ہوں, نماز بھی پڑھتا ہوں, روزہ رکھتا بھی ہوں, چھوڑ بھی دیتا ہوں, اور میں شادیاں بھی کرتا ہوں. اور پھر آپ نے مشہور حدیث فرمائی فمن رغب عن سنتی فلیس منی, جس نے میری سنت سے اعراض کیا, میرے طریقے سے ہٹ کر کوئی نیا طریقہ اپنایا, آپ نے فرمایا میری امت سے اس کا تعلق نہیں ہے. یہ دین ملنگوں کا دین نہیں ہے. یہ دین یہ نہیں چاہتا کہ سر کے اوپر کپڑا ہو اور آپ پہاڑ کی چوٹی پہ بیٹھ کے مست کریں, نہیں. یہ دین صرف اللہ کی ضربے لگانے کا نہیں کہتا, یہ دین کہتا چست بنو, تیز بنو, عقل مند بنو, ٹیکنالوجی کو حاصل کرو, آگے بڑھو اور امت مسلمہ کی سر بلندی میں اپنا کردار پیش کرو. اس زمین پر بوجھ نہ بنو, صرف کنزیومر نہ بنو. آج امت مسلمہ کی حیثیت صرف کنزیومر کی ہے, بس ہم اچھے استعمال کرنے والے ہیں. ہماری ساری چیزیں کن کی بنائی ہوئی ہے, ان کی بنائی. ہماری جیبوں میں موبائل کی ٹیکنالوجی ان کی, ہمارے جو ہم نے کپڑے پہنے ہیں, یہ جن مشینوں پہ کپڑے ہیں وہ سارے مشینیں ان کی بنی ہوئی. اور آج ہم ایک کنزیومر کی حیثیت ہے ہماری, ہم کوئی اچھی چیز نہیں بنا سکتے. اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دین اور دنیا کو علیحدہ کر دیا. دین پر چلنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ نے دنیا کا علم حاصل نہیں کرنا, آپ نے آگے نہیں بڑھنا, بلکہ آپ نے اللہ کے حکموں کے مطابق اس دنیا کے اندر رہنا ہے. اور اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا وافعلوا الخیر واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. غور کیجئے, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے ایمان والو رکوع کرو اور سجدہ کرو, واعبدوا ربکم, اور اللہ کی عبادت کرو. یا اللہ رکوع اور سجدہ کا عبادت نہیں ہے؟ کیا مطلب ہے کہ رکوع اور سجدے کے اندر تم نے جو سیکھا ہے اپنی ساری زندگی کے اندر اس کو ظاہر کرو. جس طرح رکوع اور سجدے کے اندر جیسے جیسے اللہ نے کہا ہے ہم ویسے ہی کرتے ہیں. ایک رکعت میں کتنے سجدے, 2 سجدے کرتے ہیں, 3 سجدے نہیں کرتے. کیوں؟ ہم اللہ کی بات کو مانتے ہیں. تو حقیقت کے اندر اللہ تعالیٰ نماز میں ہماری ٹریننگ کرواتے ہیں کہ جب میں کہتا ہوں جھک جاؤ تم جھک جاتے ہو, جب میں کہتا ہوں سجدے میں جاؤ سجدے میں جاتے ہو, جب میں کہتا ہوں اٹھ جاؤ تم اٹھ جاتے ہو. اللہ کہتے ہیں بالکل اسی طرح واعبدوا ربکم, جب تم تجارت میں جاؤ تو جھوٹ نہیں بولنا, وہ بھی تو میں نے کہا ہے. سچ بولنا ہے وہ بھی میں نے کہا ہے. وراثت دینی ہے وہ بھی میں نے کہا ہے. دھوکہ اور فراڈ نہیں کرنا یہ بھی میں نے کہا ہے. اور کائنات کے امام نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانتکم لا ایمان لمن لا عہد لکم. آپ نے فرمایا اس بندے کا کوئی ایمان نہیں ہے, کوئی دین نہیں ہے جس بندے کے اندر امانت داری نہیں ہے. ایک بندہ امانت دار نہیں ہے, اللہ کے نبی نے اس کو دین سے ہی نکال دیا. آپ نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانتکم, اس بندے کا ایمان کوئی نہیں. لا دین لمن لا عہد لکم, اور جس بندے کا وعدہ کوئی نہیں, آپ نے فرمایا اس کا دین ہی کوئی نہیں. جس کا وعدہ کوئی نہیں اس کا, اب نماز روزے کدھر گئے؟ تمہارا تو دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. تم جھوٹ بولتے ہو, جھوٹے وعدے کرتے ہو, آج دوں گا, کل دوں گا, اگلے ہفتے دوں گا, 1 مہینے بعد دوں گا. اب تو یقین کر جائیں ایسی کیفیت آ گئی ہے, لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب دعا کریں, آدھے دے دے آدھے معاف. اور اگلا بندہ یہ امید کرتا ہے بھئی میں تو اللہ کا بندہ ہوں, دعا کرو اللہ مجھے کوئی پریشانی نہ دکھائے. تو نے لوگوں کو کتنی پریشانیاں دکھا دی ہے. تو ہمارا اسلام میرے بھائیو حقیقت میں ہماری اپنی مرضی کا ہے.
جو اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام سکھاتے ہیں، جو قرآن ہمیں اسلام سکھاتا ہے، اللہ کی قسم وہ آٹے میں نمک کے برابر آج نظر نہیں آتا۔ عجیب و غریب سا خوف ہے معاشرے کے اندر، اور ہمارے ذہنوں کے اندر ایک اپنا تصور ہے عبادت کا، ہر بندے کا اپنا تصور ہے، ایسے لگتا ہے ہر بندہ کوئی بہت بڑا مفتی ہے، کوئی نہ کوئی نقطہ پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے۔ کوئی کہتا ہے جی حسن خلق سارا دین ہے، کوئی کہتا ہے 5 وقت کی نماز سارا دین ہے، کوئی کہتا ہے سچ بولنا سارا دین ہے۔ وہ بھئی یہ کدھر سے دین سیکھ لیا؟ دین اسلام کا مطلب اللہ کی قسم یہ ہے ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، سیاست معیشت معاشرت سب کچھ اسلام کی چادر کے نیچے ہونی چاہیے۔ یہ ہے میرے بھائیوں وہ اسلام جو اللہ کا قرآن کہتا ہے، ہماری مرضی کا اسلام، اس کی ایک ٹکے کی وقت نہیں ہے۔ تو اللہ کا قرآن کہتا ہے وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، وہ لوگوں نماز روزے کے بعد اب عبادت کرو۔ وہ کون سی عبادت؟ یہی عبادت جو ہمارے معاملات ٹھیک نہیں ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ چوتھا کام فرماتے ہیں کامیاب لوگوں کے لیے، وَفْعَلُوا الْخَيْرَ، خیر کے کام کرو۔ کیا کرو؟ خیر کے کام کرو، لوگوں کے اندر خوشیوں کو بانٹو۔ سب سے بڑی خیر یہ ہے لوگوں کو آسانیاں دو، سمیٹ کے پیسہ نہ بیٹھو، رات کو روزانہ حساب کر کے نہ سوچو کہ آج کتنے بچے، یہ حساب کرو آج کتنے خرچ کیے۔ اسلام کا معاشی نظام میرے بھائیوں جو پہلی ہی صورت میں بیان ہوا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، وہ جمع کرنے کا نہیں ہے بلکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے خرچ کرو۔ اسلام کا معاشی نظام خرچ کرنے پر کھڑا ہے، اور ہمارا معاشی نظام جمع کرنے پر کھڑا ہے، اور پھر اس کو بینک میں پلج کروانے پر کھڑا ہے، اور پھر ہمیشہ سود کھانے پہ کھڑا ہے، اور پھر حرام کے پیسوں سے اپنی اولاد کی پرورش کرنے پر کھڑا ہے۔ اور اللہ کا قرآن کہتا ہے جو معاشی نظام میں دے رہا ہوں وہ معاشی نظام کس پہ کھڑا ہے؟ خرچ کرنے پر کھڑا ہے۔ آج میرے بھائیوں خیر کو بانٹے لوگوں کے اندر، وَفْعَلُوا الْخَيْرَ، خیر لوگوں میں تقسیم کیجئے، اپنے وجود سے لوگوں میں خوشیاں کو بانٹیے، تاکہ آپ جب دنیا سے چلے جائیں لوگ یہ نہ کہیں کہ ایک بندہ مر گیا، لوگ کہیں آج ہمارا معاشرہ مر گیا۔ یہ ایک بندہ نہیں گیا، یہ معاشرے کی خوشیوں کو ساتھ لے کے مر گیا۔ آپ کے وجود سے اتنی خیر بٹنی چاہیے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوتے ہیں، اللہ کی قسم مدینے میں کوہرام بچ جاتا ہے، درجنوں بیوائیں آ جاتی ہیں کہ ہمارے گھروں میں حضرت حسن ماہانہ راشن دیا کرتے تھے۔ درجنوں لوگ ایسے آ گئے جنہوں نے کہا ساری زندگی جب بھی قرض میں مبتلا ہوئے حضرت حسن نے ہمارا قرض ادا کیا۔ کیا کوئی آج معاشرے میں کوئی ایک بندہ ایسا ہے کو مرے تو لوگ کہیں یار ہمارے قرضے اس بندے نے ادا کیے تھے؟ دینے ہی ہوتے ہیں ہم نے کسی نہ کسی کے، اور وہ بھی ہم کہتے ہیں یہ اعلان اب آہستہ کر، اب تو رکعتیت کیا گیا ہے جی، بعد بھی اعلان کر کے نہیں ہو جی، کیوں؟ اور میرے بھائیو یقین مانے جنازوں پہ پیسے مانگا کریں، کوئی حیا شرم اس بات کی نہیں ہے، تاکہ لوگوں کو پتا چلے پچھلوں کو معاملات ٹھیک کرنے ہیں۔ یہ بعد میں لوگ کوئی نہیں دیتے، آپ مانگیں گے لوگوں سے جس سے پیسے لینے ہیں جنازے میں مانگے، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، اس نے دینے ہیں، وہ کیوں نہیں دے کر مرا؟ یہ ذمہ داری ہے میرے بھائیوں، مرنے سے پہلے خود دے دیجئے۔ اللہ کی قسم پچھلے نہیں دیتے، ان گناہگار کانوں نے کئی مرتبہ سنا ہے۔ میرے سامنے اس دن بندے نے 12-14 ہزار روپے ایک بندے سے لینا تھا، کہتا یار آپ کے بھائی نے میرا 12,000 دینا تھا، وہ دیے بغیر مر گیا۔ وہ آگے سے کہتا دے کر مرتا میں کدھر سے دوں؟ یہ ہمیں بھی سننا پڑے گا بھائیوں۔ خدارا میرے بھائیوں اپنی غلط فہمیوں سے باہر نکلیے، شیطان کے ان چالوں سے باہر نکلیے، اپنے معاملات کو ٹھیک کیجئے۔ ہم سب جانے والے ہیں، اللہ کی قسم آج ہم ایک مٹھی مٹی، میرے بھائیوں ایک مٹھی کی بات کر رہا ہوں، ہم اپنے وجود پہ برداشت کرتے ہیں بھائیوں؟ جمعے کے بعد پھینک کے دیکھ لیتے ہیں، لیکن اللہ کی قسم ایک ایسا وقت آنے والا ہے ہمیں منو مٹی تلے دبا دیا جائے گا، اور کوئی غیر نہیں ہمارے اپنے لائنیں بنا کر مٹی ڈالیں گے، ثواب سمجھ کے مٹی ڈالیں گے، 3 چلو بھر کے ڈالیں گے، تاکہ یہ بندہ دوبارہ باہر نہ نکل آئے۔ آج جتنے مرضی مہنگے لباس کو پہن لیجئے، ایک ایسا سفر آنے والا ہے جہاں پر ہم ایک سفید لباس کے اندر جائیں گے، جتنی مرضی مہنگی جوتی پہن لیں، ایک ایسے سفر پہ ہم جانے والے ہیں جہاں پر ہمیں ننگے پاؤں جانا پڑے گا، ساتھ کوئی بھی کچھ نہیں لے کر گیا۔ تو اللہ کی قسم لوگوں کی بددعائیں بھی نہ لے کر جائیں، لوگوں کی زندگیوں کو عذاب بنا کر مت جائیں، لوگوں کو جینے دیں، اپنے معاملات کو ٹھیک کیجئے۔ بیٹی کی شادی بعد میں کیجئے، یہ پتہ نہیں کدھر سے دین آ گیا ہے، بھئی قرضہ لے رہا ہوں بیٹی کی شادی ہے، آپ نے ایسی جگہ پہ رشتہ کیوں کیا ہے جہاں پہ آپ کو قرض لینا پڑے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء، آج مرد میں غیرت ختم ہو گئی، وہ جہیز کی لالچ میں اچھی جگہ پہ رشتہ کرتا ہے،
اللہ کا قرآن کہتا ہے مرد حاکم ہے، مرد کے اوپر فرض ہے خرچہ کرنا، مرد کے اوپر فرض ہے گھر کا سامان بنانا۔ یہ معاملات ہیں میرے بھائیوں، خدا را ان معاملات کو ٹھیک کیجئے۔ یہ دین، نماز، روزے، جمعے کا نام نہیں ہے، یہ خوشبو ہے میرے بھائیوں جو ہمارے کردار سے نظر آنی چاہیے۔